صرف 17 سال رہ گئے بس 16 سے 17 سال میں ہم پتھروں کے زور میں جانے والے. بالکل یہ عالمی جنگ کی وجہ سے ہوں گی نا. اچھا وہی قرآن جب یہ کہتا ہے تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ جی قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. جی تو یہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے, آپ یہ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں یہ فرق آ جاتا ہے بات کا. یہ قیامت سے پہلے ہم کہتے ہیں نا قیامتیں آئیں گی, یہ وہ قیامتیں ہیں. جو سور کی بات اللہ تعالیٰ وہ جب پوچھتے تھے تو وہ پہلے ہی پوچھتے تھے کہ قیامت یعنی مراد یہ ہے کہ ہم مر کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے. اب عرب لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کی وہ کیا پوچھ رہے ہیں. صحیح. ہم جو اردو پاکستانی ہیں اردو بولنے والے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم سمجھ رہے ہیں قیامت سے مطلب تباہیاں, زلزلے, یہ چیزوں کو قیامت سمجھ رہے ہیں. اچھا 1462 ہجری جو ہے یہ دنیا کا یعنی ریٹرن ہے, یعنی پتھروں کی دور میں ایج واپسی آ رہی ہے 1462. ہاں دجال نہ مرد ہے نہ عورت ہے, خسرا ہے. ہاں خسرا ہے. جانے صاحب آپ نے قیامت کے حوالے سے بڑی پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں, کچھ سال بھی آپ نے بتا دیے, تاریخیں بھی آپ نے بتا دی, اب تو پوری دنیا میں اس کا ذکر چل رہا ہے آپ کے حوالے سے, آپ کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے. میرے خیال ہے شاہ ولی اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہوں گے وہ آپ ہی اس حوالے سے ہوئیں گے. یہ بتائیے کہ عرب کی دنیا کے حوالے سے کیا پیشن گوئیاں ہیں قیامت سے نزدیک؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دبئی میں جو حالیہ طوفان آیا ہے بڑے میرے خیال ہے پرومیننٹ انداز سے آیا ہے کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. 2 دن پہلے اس بڑی نمائش سے قبل یہ آیا ہے, طوفانی ریلے بہہ رہے ہیں, صحرا میں پانی کا کیا کام ہے؟ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ضرور ہے کہ جو جزیرہ عرب ہے وہ دوبارہ سے سبزہ زار ہوں گا اور وہاں پہ ندی نالے بہے جائیں گے. کیونکہ عرصہ پہلے جب عاد کی قوم یہاں آباد تھی, میں اسپیسیفک دبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آلریڈی جزیرہ عرب جس کے آپ کہتے ہیں, اور یہاں پہ ایک ایریا جسے کہتے ہیں ربع خالی, کوارٹر خالی. ربع کا مطلب ہے کوارٹر خالی. تو وہ ایمٹی کوارٹر کا جو ایریا ہے وہ سعودیہ, امارات اور عمان کا یعنی تقریباً اس کا حصہ ان کو لگتا ہے, اور وہ بہت ہی صحرائی ایریا ہے. وہاں پہ جو ہے نا سینٹی گریڈ جو ہے 60 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے گرمی. تو جب قوم عاد یہاں آباد تھی تو اس زمانے میں جو ہے نا سبزہ زار ایریا تھا پورا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ مٹی کا ریلے کا طوفان جب لے کے آیا اور ان کو تباہ کر دیا تو اس کے بعد سے یہ ایریا بالکل غیر آباد ہو چکا ہے. لیکن روایتوں میں یہی ہے کہ یہ جب قیامت قریب آ جائے گا تو یہ یہاں پہ دوبارہ سے یہ جو جزیرہ عرب خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, تو جزیرہ عرب جو ہے نا دوبارہ سے سبزہ زار ہو جائے گا. ہاں نہیں ہریالی ہو جائے گی, کھیت بالکل صحرا میں گرینری ہوگی, آپ گرینری ہوں گی. اور یہ جو بھی مندر وہاں بن رہے ہیں اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا ہم نے. نہیں بالکل نہیں تھا. حضور نے مشرکین کو یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب سے مشرکین کو جو ہے نا خالی کر دو, نکال دو یعنی. اور یہ جو لیکن روایت میں یہ ہے اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے, لا تقوم الساعة حتى قبائل من امتی یلحقون بمشرکین, کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت جب تک نہیں کھڑی ہوں گی کہ میری امت کے کچھ قبائل جو ہے مشرکین سے جانا ملے اور دوبارہ سے جو ہے نا بتوں کی پوجا نہ ہو. اللہ. ہاں, اور میں ایک بات اور بھی ڈسکور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے جب یہ گریٹر اسرائیل بنے گا, کوئی بعید نہیں ہے کہ دوبارہ سے ہی بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا جائے گا اور پوجا جائے گا. خانہ کعبہ میں یعنی ہاں بالکل مکہ مکرمہ, خانہ کعبہ کے وہ ایک تو خانہ کعبہ جو اندر ہے نا, مکہ مکرمہ کا جو ایریا ہے اس میں کوئی بعید نہیں رکھا جائے گا. کیونکہ حرم کے ایریا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بت ہوں گے دوبارہ سے. بالکل حرم کے ایریا کی ہی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ قرآن شریف کی جو آیت ہے سورۃ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اونچی چیزیں ہوں گی ان کو جو دوسری جو دوبارہ سے جو امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی تو وہ توڑ دیں گی ان کو. یعنی مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی چیزیں لائی جائیں گی, رکھی جائیں گی, اور یہ جسے کہتے ہیں نا ابراہیم اکارڈ کے بہانے, اور مسلمان اس دوران کمزور بھی ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بھی مسلمان اگر زندہ ہوگا تو وہ اسے گوارا کرے گا, ہو جائے گا ایسا. اصل میں صحیح سچویشن کا ادراک جو ہے نا ہمارے نہ علماء کو ہے نہ عام لوگوں کو ہے. جس حالات کی میں نشاندہی کر رہا ہوں اس وقت صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہوں گی. پہلی بات تو یہی ہے کیونکہ اس کو سمجھنا ہے کہ دیکھیں قیامت جو ہے نا ایسی نہیں قائم ہوں گی, اس کے مراحل ہیں.
جو مراحل، پہلا مرحلہ جب ہم اس کو فیس کریں گے وہ بڑا بھیانک ہے، وہ میں بار بار کہتا ہوں بڑا خطرناک ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جغرافی طور پہ دنیا سمٹ جائیں گی اور آبادی طور پہ بھی کم ہو جائیں گی، یہ دو ڈیفرنٹ بات ہے۔ اچھا، ہاں، جغرافی طور پہ بھی اور آبادی طور پہ بھی 99% ختم ہو جائیں گی دنیا۔ تو اب جو قوت جو اس وقت بڑھ کے سامنے آئیں گی وہ صرف اور صرف اسرائیلی قوت ہوں گی، یہودیوں کی۔ دنیا یہ کو پہلا مرحلہ ہے، اوہو، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ وہ اپنا گریٹر اسرائیل جس کا وہ اپنی کتابوں سے بھی بات کر چکے ہیں، اور قرآن شریف کی یہ آیت کہتا ہے لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا رسول السلام میں کہ ہم تمہیں بہت اونچائی پہ لے جائیں گے، یعنی گویا ان کو جو ہے نا عروج دے دیں گا اللہ تعالیٰ ایک مرحلے کے لیے، ایک مرحلہ ہوگا جس میں ان کو عروج حاصل ہوگا۔ عروج یہی اقتصادی اور فوجی سیاسی قوت ان کو حاصل ہو جائیں گی، یہ عروج کے معنی بنتے ہیں۔ ایک میرا ٹیکنیکل سوال ہے، جی بتائیے، آپ نے ہی اس کا جواب دینا ہے کیونکہ آپ نے کیلکولیشنز بتا دی ہیں دجال کی، قیامت جی کی، ہر چیز کی آپ نے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور وہ کب آئیں گے اندازہ؟ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آسمان پہ زندہ جسم سمیت اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا اور مسلمانوں کا یعنی صریح عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس عقیدے کو چھوڑ کے کوئی بھی شخص کوئی بھی مطلب اس میں لگاتا ہے نقب، تو وہ یا تو دار اسلام سے خارج ہے یا کم سے کم اہل سنت سے خارج ہے، یہ میں بات کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوسرے آسمان پر ہے، پہلے آسمان پہ چونکہ وہ اسراء اور معراج کی جو روایت ہے اس میں یہی سمجھ میں آئی بات کہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ملاقات ہوئی، اور وہ قرب قیامت، کیونکہ قرآن شریف میں ذکر ہے انہ لعلم الساعہ، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ان کا آنا، وہ ضرور آئیں گے، قیامت کی نشانی۔ تو وہ آئیں گے کب؟ جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ سب سے بڑا جو گمبھیر مسئلہ ہے امت کو، دیکھیں مراحل بہت خطرناک ہے، بھیانک ہے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ دجال ہے۔ دجال کو ہمارے نہ علماء نے صحیح اسٹڈی کیا ہے، نہ ہمارے جو دوسرے جو محققین جو بات کرتے ہیں قیامت کی علامتوں میں سے یعنی ان کے بارے میں، انہوں نے بھی صحیح اسٹڈی نہیں کیا ہے۔ دجال بہت ہی بھیانک، یعنی اس کا حالانکہ وہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ بڑا فتنہ ہے، مطلب حدیثوں میں یہی آیا ہے کہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے فتنوں میں سے، جب سے بنی آدم سے کی تاریخ میں، جب سے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کے یہ آخری نبی تک نے سب نے، نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ وہ سب دنیا کا سب سے بڑا فتنہ۔ کیوں ہے بڑا فتنہ؟ اس کی سیدھی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کی جو دعوت کا مین مقصد تھا دو چیز، ایک توحید کی دعوت ہوتی تھی، اور دوسری آخرت کی جو ہے نا خبر ہوتی تھی کہ قیامت آنے والی ہے اور آخرت ہونے والے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ بلڈوز کرنے والا ہے، آپ کی توحید کو وہ 100% بلڈوز کرے گا۔ آپ اٹھائیں حدیث کو، اس کو انالائز کریں، اچھی طریقے سے اس کا تجزیہ کریں، پڑھے، سوچے کہ ہمارا جو عقیدہ، ہم جیسا کہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو کہیں گے میرے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہے، لاؤ دیکھو میرا کوئی بچہ ہے یا میری کوئی بیوی ہے، نہیں، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہوگا کہ نہ وہ بیوی ہو رکھے نہ بچہ رکھے، لیکن کوئی باپ تو ہوگا اس کا، نہیں، وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن کسی نے اس کے باپ کو دیکھا بھی تو نہیں ہے نا، ایک تو یہ چیز بات ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو ایک مسلمان اللہ کے متعلق گمان رکھتا ہے وہ کر دکھا دے گا، یہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ اب لوگ اس کو کہیں کہ وہ شبدہ ہے یا کچھ ہے، یہ غلط بات ہے، وہ شبدہ نہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت ہے، اور تمہارے لیے آزمائش ہے، بس سخت آزمائش ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے نا سمجھنا بہت باریکیوں میں جا کے اگر آپ تجزیہ کریں گے، سمجھیں گے، تو ایک مسلمان اگر اس کا عقیدہ صرف یہی ہوگا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ چیزیں ان کے پاس ہے، وہ ان چیزوں کو بلڈوز کر دے گا۔ وہیں پہ بات آ جاتی جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر اس کی عقائد میں، اس کی نسبت میں، اس کے ساتھ تعلق میں، اس کے اندر کمی پیشی ہے، سمجھا نا، نقائص ہے، تو پھر وہ شخص بچ نہیں پائے گا دجال کے لیے وہ بیر بکری کی طرح ہے، اٹھا کے جو ہے نا اس کے پیچھے اپنے لگا دے گا۔ حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص آئے گا، بحث بھی کرے گا دجال سے، تو وہ پھر اس کی پیروی بھی کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے حضور نے تو منع کیا کہ تم اس سے بحث نہیں کرو، نہ اس کا سامنا کرو۔ جھوٹے
مہدی یعنی وہ لوگ جو مہدی نہیں ہیں ہاں، وہ جو دعوی مہدویت کرتے ہیں ان کی سراسر آمد ہوگی، کثرت کے ساتھ آمد ہوگی؟ دیکھیں جھوٹے مہدیت جو ہے وہ تو اس کے متعلق تو نہیں ہے کہ مہدیت کے متعلق یہ ہے کہ 30 دجال آئیں گے اور 30 دجال انہی عرصے میں آئیں گے، یہ جو جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہوں گے، اور انہوں نے سب سمجھا 30 دجال پیدا ہوں گے جنہوں نے ہر ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا رکھا ہوگا، لیکن میرے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ 30 دجال کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث دراصل سمجھنے میں ہماری تھوڑی سی یہ بھول ہو گئی کہ ہم نے پچھلے لوگوں کا بھی کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا۔ در حقیقت پچھلے تو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ بے تحاشا بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جو بیچ میں دجال، اور بھی مسیحت کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہودیوں میں بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو وہ تو ہم شمار ہی نہیں کر پا رہے۔ تو اس طریقے سے بہت، لیکن حضور نے جب 30 کی بات کی نا، تو یہ 30 ڈارک ایریا میں آئیں گے، جب یہ دنیا کا یعنی آپ ایک دم سے پیچھے چلے جائیں گے، بالکل ڈارک ایریا ہوگا، لوگوں کا کمیونیکیشن ختم ہو چکا ہوگا، پتھروں کا زمانہ بالکل اس زمانے میں 30 دجال ایک ساتھ پیدا ہوں گے۔ 30 دجال ایک ساتھ؟ یہ دجال سے مراد یہ ہے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار یہ اسی زمانے میں آئیں گے۔ اچھا، یہ اس چیز کو اگر آپ فوکس کریں، آپ بتا رہے تھے کہ دجال تو خدائی کا دعویٰ، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرے گا نا، وہ تو بڑا چیز، وہ بڑی دعوت اس کی ہے نا، وہ تو مطلب اس کی صلاحیتیں بھی ہوں گی نا، صرف وہ دعویٰ تو نہیں کرے گا لفظ کا، وہ تو کر کے بھی دکھائیں گا۔ یہ جو 30 ہیں یہ تو صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کے پاس علم ختم ہو چکا ہوگا۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کبھی کوئی مسئلہ ہو آپ کے پاس مفتی ہے، علماء دین ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ اپنے عقیدے کو بھی بچا سکتے ہیں، ہر گوگل کر کے آپ بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہوں گی۔ اچھا، بالکل۔ یہ زمانہ کب آ رہا ہے؟ آپ نے ٹائم پیریڈ بتایا تھا مجھے ایک دفعہ، ایسا زمانہ کہ انسان پتھروں میں جا رہا ہے، یہ بالکل 100%۔ یہ دیکھیں، یہ زمانہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا کہ آخری 70 سال دنیا کے ہوں گے، یعنی اس کے بعد پھر زمانہ نہیں ہے، اس آخری 70 سال کے۔ اب جب ہم اس کو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدت کو جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو کاؤنٹنگ ہمارے پاس دو طریقے سے آ جاتی ہے، ایک تو چاند کی گردش سے اور ایک سورج کی گردش سے۔ چاند کی گردش ہے، حضرت علی نے جو ہے نا اس کاؤنٹنگ کو باندھ دیا ہجرت سے، اور چاند اور سورج کی گردش کے بیچ میں فرق تو آ جاتا ہے، سال میں 11 دن، ایک صدی میں 3 سال، اور 1500 صدی میں 45 سال کا فرق آ جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ اس فرق کو اگر دور دیکھا جائے تو ہجرت کی تاریخ جو ہے نبوت کی اعلان سے نبوت کی 13 سال بعد آئی، صحیح، تو 13 سال اس 45 سال میں پہلے کاٹ دیے جائے اور اس کو سورج کی گردش سے روک رکھا جائے، اور جب ہجرت کی تاریخ تعین کی تاریخ گردش جب پوری ہو جائیں گی 1500 برس، اس کے آگے آپ 32 سال لگا لیں، اچھا ٹھیک ہے نا، وہ سیدھی سی بات ہے۔ تو اس طریقے سے سورج کی گردش بھی 1500 برس کی پوری ہو جائیں گی۔ جب سورج کی گردش 1500 برس کی پوری ہو جائیں گی تو تب پہلی سور پھونک دی جائیں گی، یہ پہلی سور پر۔ اب اس تاریخ سے آپ مائنس کریں 70 سال کو، اچھا، جو حضور نے فرمایا نا کہ آخری 70 سال، تو اس سے آپ مائنس کریں گے آخری 70 سال، تو وہ بنتی ہے 1462 ہجری۔ 1462 ہجری پہلی سور پھونکی جائے گی؟ نہیں، یا قیامت ہی ہو جائے گی؟ ارے پھر آپ غلط کر گئے، آپ توجہ نہیں دے رہے۔ 1532 ہجری جو ہے وہ دنیا کا آخری دن ہے۔ اچھا، 1532 ہجری دنیا کا آخری دن ہو گیا، وہ سور پھونکنے کا دن ہے۔ اچھا، پہلی محرم جمعہ ہے اور وہ سور پھونکنے کی دن بن جاتا ہے۔ اچھا، 1532 ہجری میں پڑھ بھی پہلی محرم رہی ہے؟ پہلی محرم تو ظاہر سی بات ہے، محرم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ساری ہجری تاریخیں، اور جمعے کا دن آ رہا ہے، جمعے کا دن بھی آ رہا ہے؟ جمعے کا دن آ رہا ہے۔ اب جائے کسی کو بھی کاؤنٹ کروا لیں، آج کل تو لوگ صدیوں کے جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں کیلنڈرز، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ جمعے کا دن بھی آ رہا ہے، پہلی محرم ہے، تو اس وقت جو ہے نا سور پھونک جائیں گی، جو قیامت کی یعنی کھڑے ہونے سے پہلی سور، 2 صورتیں ہیں نا، سوریں، تو پہلی سور میں تو دنیا ختم ہو جائیں گی، تو یہ پہلی سور۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ بھی نازل ہے، ان کی بھی وفات ہوگی، اور مسلمان بھی چلے گئے ہیں دنیا سے، یہ بھی کیونکہ سور جو ہے نا مسلمانوں پہ نہیں پوری جائیں گی، تو یہ پہلی سور ہو گئی۔ اس سے پہلے 70 سال آپ نے مائنس کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 1462 ہجری
اچھا 1462 ہجری جو ہے یہ دنیا کا یعنی ریٹرن ہے، یعنی پتھروں کی دور میں ایج واپسی آ رہی ہے 1462۔ ہاں آج کون سی چل رہی ہے؟ 45 ہجری 45 ہجری، اور 62 میں یہ حادثہ ہو رہا ہے۔ ہاں میں پھر سے اس کو ری کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ 60 بھی لگائیں، 5 50 15 صرف 17 سال رہ گئے، بس 16 سے 17 سال میں ہم پتھروں کے زور میں جانے والے۔ بالکل یہ عالمی جنگ کی وجہ سے ہوں گی نا، یہ میری اور صرف یہ پیشن گوئی صرف ہے نہیں، میری پیشن گوئی کو آپ کبھی کسی پولیٹیکل ماسٹر انالائسٹ جو پولیٹیکل پہ ماسٹر ہو ان کے سامنے بھی رکھے نا کہ دنیا کے آنے والے 10-15 سال میں حالات آپ کیا تبدیل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ کیونکہ ان کے پاس جو میں دنیائی علوم کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کنفلکٹ جو ان کے بیچ میں بڑھ رہا ہے اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، اور وہ ہے نیوکلیر وار۔ اور یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے کہ انسانوں کو جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں بربادی کا سامان دے دیا ہے کہ وہ اللہ پہ حجت نہیں قائم کرے کہ تم نے خود ہی آپس میں لڑیں گے اور دنیا کو برباد کر دیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اب اگر آپ صرف جو بم کا تجربہ روس نے سوویت یونین نے آج سے 50 سال پہلے کیا تھا، 55 سال پہلے 51 کے اندر 1961 میں شاید، تو وہ بم جو ہے 3000 گنا زیادہ طاقتور ہے جو ہیروشیما پہ پھینکا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہیروشیما پہ بم پھینکا گیا تھا نا، اسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو یورانیم تھی وہ 30% بھی جو ہے نا صحیح جو ہے نا استعمال نہیں ہوئی، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے۔ اور یہ جو بم جو اس کے بعد جو 3000 گنا زیادہ ہے، اس میں بھی 50% جو ہے نا جو مواد تھا ایٹمی وہ استعمال ہوا ہے، 100% نہیں۔ اب 50-55 سال گزرنے کے بعد ان کے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں وار ہیڈ ہیں، وہ کسی شادی بیاہ کے لیے تو پھلجھڑیاں تو نہیں ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں تو استعمال ہوں گی۔ اللہ کی تو کوئی حکمت ہے، اور یہ آپس میں جو ہے، اور آپ دیکھیں ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے۔ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ان کے بیچ میں تا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغض اور عداوت کو ڈال رکھا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، یہ میری تو نہیں ہے۔ تو آپ اس کو غور فکر کریں اس پہ۔ اچھا وہی قرآن جب یہ کہتا ہے تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ جی قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ جی تو یہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، آپ یہ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فرق آ جاتا ہے بات کا۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اب اس کی ایکسپلینیشن ہے آیت میں بتا رہا ہوں نا۔ قیامت کی گھڑی کا جو ہے نا کاؤنٹنگ کوئی بنی آدم کر ہی نہیں سکتا ہے سوائے اللہ جس کو عطا کر دے یہ علم خاص، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، اور حضور نے اگر کسی صحابہ کو بتایا تو وہ حضور جانے اور صحابہ جانے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حدیث اور قرآن کو انالائز کر کے اس سے استنباط کر رہے ہیں۔ ہم قیامت کی گھڑی کا ہم بتا نہیں رہے، حالانکہ حضور نے فرما دیا کہ جمعے کے دن قیامت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس سے پہلے کے واقعات کو بتا رہے ہیں جس میں علامات الساعہ جس کو کہا جاتا ہے، اوکے ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے پہلے جو علامات ہے وہ تو ایک سور پھونکنا، بڑی بڑی تباہیاں آنا ہے، وہ چیزیں ہی تو بہت بڑی قیامت ہے۔ یہ قیامت سے پہلے ہم کہتے ہیں نا قیامتیں آئیں گی، یہ وہ قیامتیں ہیں۔ جو سور کی بات اللہ تعالیٰ وہ جب پوچھتے تھے تو وہ پہلے ہی پوچھتے تھے کہ قیامہ یعنی مراد یہ ہے کہ ہم مر کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے۔ اب عرب لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کی وہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم جو اردو پاکستانی ہیں اردو بولنے والے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم سمجھ رہے ہیں قیامت سے مطلب تباہیاں، زلزلے، یہ چیزوں کو قیامت سمجھ رہے ہیں۔ جو قیامت کا عربی مفہوم میں لغت میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو دوبارہ کب زندہ کیا جائیں گے۔ وہ یہ پوچھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں، ہماری جب ہم کمنٹس پڑھتے ہیں تو احمق کی طرح وہ کمنٹس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ صاحب تو بھائی میں علامات الساعہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں۔ علم جفر سے بھی آپ اس کو جان سکتے ہیں، جبکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کو بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی آتا ہے آپ کو، آتا ہے وہ، لیکن اس میں بتاؤں کیا چیز، ایک بات اور بتا دوں، علم جفر جو ہے نا ہر یعنی یہاں تک کہ میں نے یہ میرے ساتھ ذاتی تجربہ ہوا ہے کہ خاتون نے امریکہ سے مجھے کال کی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں کچھ یعنی نکال سکتی ہوں کہ آپ کے مقدر میں کیا اور چیزیں، تو میں بہت پرانی بات ہے تو میں نے کہا شاید یہ ایسی اپنی طرف سے باتیں کر رہی، تو میں نے کہا اچھا بتائیں۔ تو جب اس نے چیزیں بتائی نمبر کہ آپ کا یہ نمبر سوٹ ہے، آپ کے ساتھ یہ چل رہا ہے، تو میں واقعی حیرت میں آ گیا۔ حالانکہ وہ انگریز تھی، الفابیٹ جو بھی میرا نام تھا انگلش الفابیٹ میں، یعنی انگلش الفابیٹ کے اندر بھی علم جفر ہے،
میں نے کہا نہیں یار یہ تو بات اس نے، لیکن بہرحال میں نے اس سے آگے نہیں پروسیڈ کیا، بہت پرانی بات ہے. اسی طریقے سے جو علم جفر اہل ہندوستان برصغیر والوں کے پاس ہے، اس میں اور جو مغارب موروکو والے ہیں ان میں ان کے بیچ میں کچھ تھوڑا سا فرق آتا ہے. اچھا. ہاں فرق آتا ہے، مطلب کہیں الفاظ جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کے اندر کہیں پہ کوئی اور نمبر آتا ہے، یہاں پہ کچھ اور نمبر آتا ہے. چلو. تو یہ علم جفر میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے میں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی اپنے لیے، اپنے علم کے. میں نے زیادہ تر بس ترکیز کی قرآن و سنت سے ہی بس. اچھا یہ جو دجال ہے، آخری سوال ہے، دجال مرد ہے یا عورت ہے؟ دجال تو یہ سوال پہلے بھی ایک حضرت نے پوچھا، دجال نہ مرد ہے نہ عورت ہے. خسرا ہے. ہاں خسرا ہے دجال. ہاں ظاہر سی بات ہے، حضور نے دیکھیں، حضور نے تو بڑے ادب سے بات کی نا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. حضور سے کسی نے یہ نہیں پوچھا اس کی بیوی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کسی نے نہیں پوچھا. صحابہ نے بھی حضور تو ایک یعنی دوشیزہ سے بھی زیادہ شرم حیا والے تھے، لیکن انہوں نے بڑے طریقے سے جواب دیا کہ اس کی کوئی اولاد یعنی غیر وہ شادی کے لائق ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں یہ چیز. اچھا یہ جو داعش اور اس طرح کی تنظیمیں ہیں، وہ سرخ جھنڈوں والی اور یہ ساری دیکھیں، ایک بات بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ فتنہ ہمیشہ سے ہوتا رہا مسلمانوں میں، اور یہی وجہ ہے جو آج میں ائمت علماء کو جب میں مخاطب ہوتا ہوں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ فتنوں کا زیادہ اٹھنا، کہ آپ نے اس موضوع کو، وقت آخر کے موضوع کو اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو کھولیں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے، تو آپ بڑے سے بڑے فتنوں سے خود بھی بچوں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ بیچارے ایک آدھی حدیث پڑھ لیں گے، حدیث کا صحیح وہ جانیں گے نہیں اور کھڑے ہو جائیں گے. جیسا کہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کہ مہدی نکل آیا. بھائی مہدی کیسے نکل آیا؟ وہ تو علامتیں بھی نہیں آئیں تو تم نے مہدی پیدا کر دیا.